السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ ازواجہ صحابہ الجمیع الصالحین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارا مقصد آپ کو اللہ کے ولیوں کی زیارت کروانا ہے، جس سے آپ کی ولیوں سے محبت میں اضافہ ہو اور آپ کو اطمینان قلب نصیب ہو اور خوشنودگی حاصل ہو سکے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اللہ کے رسول نے ولیوں کی شان میں کافی کچھ فرمایا ہے۔ اس میں سے کچھ حدیثیں ہم پیش نظر کرتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ میری امت سے 70,000 لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا، ان کا نہ حساب ہوگا اور نہ ان کے اوپر کوئی عذاب، اور پھر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ اور ایک دوسری حدیث پیش نظر کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اولیاء کی تعریف کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جان لو کہ اللہ کے اولیاء وہ ہیں جنہیں دیکھ کر تمہیں اللہ کا ذکر یاد آ جائے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے بہترین ہم نشین کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، ایسے ہم نشین جس کا دیکھنا تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلائے اور جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کرے اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے۔ ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرکار کو دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی کو ہمارے لیے ہندوستان میں رحمت بنا کر بھیجا، اور آج ہندوستان میں جہاں جہاں ولیوں کی رحمت و ولیوں کا فیض جاری ہے، وہ سب فیض خواجہ معین الدین حسن چشتی ہے۔ آج انڈیا، پاکستان، شری لنکا، بنگلہ دیش، افغانستان میں جہاں جہاں اذانوں کی صدا بلند ہے اور لوگوں کے دل میں ایمان کی روشنی روشن ہے، وہ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی دین ہے۔ اور آپ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی استغارہ کیفیت، سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ حالت استغراق میں آنکھیں بند رکھتے، جب نماز کا وقت آ جاتا تو آنکھیں کھولتے۔ کہا جاتا ہے کہ اس حالت میں جس پر آپ کی نظر پڑ جاتی وہ ولی کامل ہو جاتا۔ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی نے 5 چیزوں کو دیکھنا عبادت بتایا۔ وہ 5 چیزیں آپ نے کچھ گفتگو میں اس طرح سے بیان کری۔ سرکار خواجہ غریب نواز نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے فرمایا کہ اہل سلوک کے نزدیک 5 چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ 1، اولاد کو ماں باپ کا منہ دیکھنا۔ 2، قرآن پاک دیکھنا۔ 3، علماء کی طرف دیکھنا۔ 4، خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا۔ 5، اپنے مرشد کو دیکھنا۔ سبحان اللہ۔ آپ حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی نے فرمایا کہ نماز ایک امانت ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز نے اچانک اپنا موضوع سخن نماز کی طرف پھیر دیا اور فرمایا کہ نماز ایک امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے سپرد فرمائی ہے، تو بندوں پر واجب ہے کہ امانت میں کسی قسم کی خیانت نہ کریں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ انسان جب نماز ادا کرے تو تعدیل ارکان میں کمی نہ کرے، یعنی رکوع، سجود اور ہر رکن کما حقوق بجا لائے اور صحیح طریقے سے نماز ادا کرے۔ آپ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ہر طرح کے، ہر مذہب کے لوگ آیا کرتے تھے۔ آپ نے کبھی کسی سے یہ نہیں پوچھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے، آپ نے پوچھا آپ کی ضرورت کیا ہے، اور وہی ضرورتیں اللہ کے حکم سے آپ نے پوری کریں، اور الحمدللہ آج تک اللہ کے حکم سے ہر
انسان آپ کی چوکھٹ پہ آتا ہے اور اپنی مراد کو پوری کرتا ہے، الحمدللہ۔ اور اسی طرح کا ایک آپ کی کرم نوازی اور غریب نوازی کا ایک چھوٹا سا واقعہ پیش نظر کرتے ہیں۔ حضور غریب نواز کے بچپن کا عید کا دن تھا، ہر طرف مسرت و شادمانی کا ماحول تھا۔ سرکار غریب نواز کے بچپن کا زمانہ تھا۔ آپ اپنے گھر والوں کے ہمراہ نہایت عمدہ اور نفیس لباس زیب تن فرما کر نماز عید کے لیے عیدگاہ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک نابینا لڑکے کو پھٹے پرانے کپڑے میں ملبوس دیکھا۔ سرکار غریب نواز کو اس کی غریبی پر، لاچاری پر بہت دکھ ہوا۔ نتیجے کے طور پر آپ نے اپنا خوبصورت اور قیمتی لباس اس غریب نابینا لڑکے کو پہنا دیا اور خود دوسرے کپڑے پہن کر اسے اپنے ساتھ عیدگاہ لے گئے۔ مذکور بالا واقعات کی روشنی میں یہ انداز لگانا آسان ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے عہد طفلی میں ہی نہیں بلکہ خلقی اور پیدائشی غریب نواز تھے، اور یہ صفت خاص آپ کی حیات ظاہرہ تک ہی نہیں بلکہ بعد وصال بھی آپ سے کبھی کسی حال میں جدا نہ ہو سکی۔ چنانچہ آج بھی آپ اسی طرح غریبوں، مجبوروں، بے کسوں، مظلوموں اور بے سہاراؤں کو نزدیکوں سے دور سے خوب نوازتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک ہم غریبوں کے لیے آپ غریب نواز رہیں گے، آمین یا رب العالمین۔ حضرین، جو حدیثیں آپ کے سامنے بیان کریں تو کچھ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح سے اپنے ولیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا جو ہم نے مختصر واقعہ آپ کے پیش نظر کیا ہے، امید کرتے ہیں آپ نے اپنے قلب کو سکون پہنچایا ہوگا، اور اسی طرح سے اور ولیوں کی زیارت کے لیے اور ان کی زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے آپ ہم سے جڑے رہیے۔ انشاءاللہ رحمان جلد دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ ہماری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ہر دعاؤں کو اس کے ولیوں کے صدقے میں قبول عطا فرمائے، اور آپ کی ہر جائز تمناؤں کو پورا عطا فرمائے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔